مجھے یاد پڑتا ہے جب میں نے میٹرک کے پیپرز دیے تھے تو میرے والد بڑے پریشان تھے اور مجھ سے پوچھا کرتے تھے بیٹھ کے، اللہ تعالیٰ انہیں زندگی صحت دے، اور مجھے کہتے تھے کہ بتاؤ تمہارا انٹرسٹ کس میں ہے۔ میٹرک کے امتحانوں کے بعد اب ایک 3 مہینے کا لگ بھگ گیپ آئے گا کہ تم نے فارغ رہنا ہے، تو کیا سوچا ہے فارغ رہنا ہے تم نے؟ تو میرا جواب تھا نہیں، فارغ نہیں رہنا، کچھ کرنا ہے۔ پھر انہوں نے میرے انٹرسٹ پوچھے کہ جو ایجوکیشن لے رہے ہیں اس ایجوکیشن کے ساتھ آگے کیا کرنے کو دل کرتا ہے، انٹرسٹ کس میں ہے، تجسس کس چیز کے بارے میں رہتا ہے، کیا کر کے زیادہ اچھا لگتا ہے، کون سی چیز کو پڑھ کے اچھا لگتا ہے، کون سے علم کے بارے میں جان کے لگتا ہے کہ مجھے اس علم میں انٹرسٹ ہے، میرا دل کرتا ہے کہ میں اس کے بارے میں جانوں۔ آج بھی جب میں یہ بات سوچتا ہوں، آج میرے بچے ماشاءاللہ اسٹیج پہ آ رہے ہیں، آپ کے بچے اسٹیج پہ ہیں، بہت سارے اور لوگوں کے بچے دیکھنے سننے والوں کے اسٹیج سے گزر رہے ہوں گے، کچھ گزر چکے ہیں، کچھ اسٹیج پہ ہوں گے۔ تو ایسے تمام بچے جو 9th یا میٹرک کے بورڈ کے پیپر دینے کے بعد اب اپنے رزلٹ کا انتظار کریں گے، تو ان کو فارغ تو نہیں بٹھانا، اور ان کو کارآمد شہری بھی بنانا ہے، ان کے ذہن کو خالی بھی نہیں رکھنا، پروڈکٹیو بھی ہو، تعمیری بھی ہو، اور فیوچر اورینٹڈ بھی ہو، مستقبل کے حوالے سے ان کو سوچ بھی ملے اور وہ کچھ کر گزریں ایسا جو کہ ان کے مستقبل کے لیے بہت اچھا ہو، ان کی اپنی زندگیوں کے لیے بہت اچھا ہو۔ اس میں کیا کر سکتے ہیں ہم پیرنٹس، والدین کیا کر سکتے ہیں؟ پیرنٹنگ کا اصل مقصد یہاں پہ آ کے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم خود کتنا جانتے ہیں، ہمیں خود کتنا علم ہے، ہم خود کتنا ادراک رکھتے ہیں اس بات کے بارے میں کہ اپنے بچوں کو گائیڈ کر سکیں، آپ کے بچوں کو گائیڈ کر سکیں، اپنے ارد گرد کے اور ایسے معاشرے کے جو لوگ ہیں ان میں اپنا حصہ ڈال سکیں۔ اپنے آنے والے مستقبل کے نونہالوں کو، جنہوں نے فیوچر میں اپنے پاکستان کی باغ ڈور کو سنبھالنا ہے، اپنی فیملیز کو سنبھالنا ہے، ان کو ہم کس طرح سے ایجوکیٹ کر سکتے ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ یہ 3 مہینے بہت اہم ہے، 2، 3، 2.5 جتنا بھی وقت گزرے گا، ان تمام دنوں کو کارآمد بنانا ہے، اور کیسے بنانا ہے اس پہ بات کرنے کے لیے ایک بڑی پیاری سی اور بڑے خوبصورت دل کے مالک، شخصیت کے مالک ہمارے ساتھ موجود ہیں، محترم جناب اختر عباس صاحب، جو کہ لائف کوچ بھی ہیں، پیرنٹنگ ایکسپرٹ ہیں، آتھر ہیں، مور دین 37 بکس، 37 کتابیں لکھ چکے ہیں، اور آئی واز امیزڈ کہ ماشاءاللہ 7 لاکھ سے زائد وہ پبلشڈ بھی ہو چکی ہیں، اور مزید بھی کیا کیا کرتے ہیں ان سے بات کریں گے۔ ان کو ویلکم کرتے ہیں۔ سر السلام علیکم۔ وعلیکم السلام سر کیسے ہیں؟ الحمدللہ۔ کچھ عرصہ گزر جاتا ہے آپ سے ملاقات ہوئے، اور جب ملاقات ہوتی ہے ایک فریش وائب آتی ہے کہ ماشاءاللہ ملاقات کے بعد آج میں بھی کچھ سیکھ سکوں گا آپ سے۔ الحمدللہ، اس پہ سب سے ایک اچھا جملہ یہی بنتا ہے۔ ماشاءاللہ، ٹھیک بالکل جی۔ ہم چونکہ بات کر رہے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے، تو فرمائیے گا کہ جو بچوں کے حوالے سے ہم سب پریشان رہتے ہیں، وہ چاہے ان کا کنڈر گارڈن ہو، وہاں سے شروع ہو جائے، یا وہ کسی بھی پروفیشنل ڈگری کی طرف چلے جائیں، والدین پریشان رہتے ہیں کہ ان کا فیوچر کیا ہوگا، مستقبل میں کیا کریں گے۔ ابھی میٹرک 9th کے جو بچے ایگزامز دے کے فارغ ہو گئے ہیں، اس حوالے سے نظام تعلیم پہ ہم تھوڑی سی پہلے آغاز میں بات کر لیں، اور معاشرے کو سامنے رکھتے ہوئے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کو کون کون سی صلاحیتیں نکالنے کے لیے ہم مدد کر سکتے ہیں، کون سی ضروری ہیں فیوچر کے آنے والے وقت کے لیے؟ ہم ویژن جو دیکھتے ہیں آج سے 20، 30، 40 سال بعد، کیا ضرورت ہے ہمیں پریشان رہنے کا شوق ہے۔ ادروائز کبھی نوٹ کریں، اگر کھانے کا موڈ ہو تو کچن میں وہ ساری چیزیں رکھی جاتی ہیں جو خاتون ان کی مدد سے مٹن بنانا ہو، بریانی بنانی ہو، ایون کو سبزی بنانی ہو، صرف سوچنے سے تو کوئی چیز تیار نہیں ہوگی جی۔ تو اسی طور پہ آپ اپنے بچے کو زندگی میں خوبصورت مستقبل دینا چاہتے ہیں، اچھی شخصیت دینا چاہتے ہیں، یا کامیاب انٹرپرینور بنانا چاہتے ہیں، ولنگ، پر اس کے لیے سوچیں تو صحیح نا۔ ہم عام طور پہ حالات پہ چھوڑ دیتے ہیں، یعنی بیشتر لاکھوں بچے ایسے ہیں جو ان 3 ماہ کو سو کے گزار دیں گے، نتھنگ ٹو ڈو۔ ان کے والدین نے اس کے لیے کوئی ریسیپی طے نہیں کی ہوتی، اچھا، اور بلکہ جیسے نا اب شاپنگ لسٹ ہوتی ہے ہمارے پاس، جی، تو اٹس ویری ایزی کہ ان 3 ماہ کو بہت اچھا ڈیزائن کرنا چاہیے۔ آئی ڈو ریمبر جب ہم اس فیز میں تھے تو چونکہ کلیئر تھا کہ ہم نے کہاں پڑھنے جانا، تو میرے والد صاحب نے مجھے کہا کہ تم اپنے جن کالجز میں جانا ہے خود وزٹ کر کے آؤ۔ تو میں لاہور، ساہیوال اور بہاولپور، اچھا یہ انہوں نے مجھے ولنگلی اکیلا بھیجا کہ ان جگہوں پہ جاؤ، سفر کرنا بھی سیکھو، اور وہاں جا کے جو پسند ہے وہاں جا کے پڑھنا۔ دوسرا مجھے یاد ہے لائبریرین کے ساتھ اس وقت ہمارے پاس سائیکل ہوتا تھا، اور ہر ہفتے اس کا جو پچھلا سٹینڈ تھا وہ کتابوں سے بھر کے لے کے آتے تھے۔ تو پوری چھٹیاں ہم نے کتابیں، یعنی
मुमताज़ मुफ्ती से लेके इशफाक साहब, कुतुबुल्लाह शाह से लेके वाजिदा तबस्सुम, जितने बड़े, जमीला हाशमी, मिर्ज़ा अदीब, ये सब मैंने उस ज़माने में पढ़े और उनका ज़िंदगी भर इम्पैक्ट हुआ। एट द एज ऑफ 15-16 आप बता रहे हैं? एग्जैक्टली। यानी मेरे घर 8-9 तो रिसाले बच्चों के आते थे जो रेगुलर वाले सब मंगवा के देते थे। नौनिहाल, तालीम और तरबियत, ये वो इस तरह के थे। उनमें एक कराची का होनहार, खिलौना, बच्चों की दुनिया, हाँ, बच्चों की दुनिया, बच्चों का बाग, ये सब होते थे। जी जी। गुंजा एक होता था जमील जालवी साहब का। अच्छा, इन सब का आप पे इम्पैक्ट पड़ता है। कुछ वालिदैन मैंने ऐसे देखे कि जो अपने बच्चों को उन दिनों किसी दुकान पे बिठाते थे। ये भी बहुत शानदार काम होता है कि 3 माह में अपने किसी चचा मामू जानने वाले के साथ दुकान पे बिठा दिया जाए, बच्चे को लेन देन आ जाता है। अच्छा, इसी तौर पे कुछ वालिदैन ऐसे थे जिनको मैंने देखा, ये मैंने बाद में भी इसको ऑब्जर्व किया कि जिन लोगों ने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना है, वो किसी डॉक्टर के क्लिनिक पे उनको बिठाते थे कि ये 2-3 माह आप इंजेक्शन करना सीख लोगे, लोगों के डील करना सीख लोगे, फिर वो जो कहते हैं ना अपने सामने, सीइंग इज बिलीविंग, कि जो देखा। अब लाइक डॉक्टर दिखने में तो बहुत मज़ेदार और आसान सा है, ये बहुत मुश्किल प्रोफेशन है। यानी आपको 24 आवर्स अवेलेबिलिटी आपकी होती है, टाइम टेकिंग। तो अगर आपके अंदर इतना पेशेंस है, इतना लोगों के अंदर एनर्जी आपके अंदर है कि आप ये करना चाहते हो, तो ये भी इन 3 माह में उसकी एक ओरिएंटेशन हो जाती है। ऐसे आजकल के जो वालिदैन हैं जो चाहते हैं कि उनके बच्चे जल्दी अर्न करना सीखें, उनके लिए 3 बड़े ऑप्शन हैं। लाइक इन्हें ऑनलाइन के कुछ कोर्सेज फ़ौरन करवाने चाहिए और 3-4 माह में बच्चा अर्न करना स्टार्ट कर देता है, चाहे वो डिज़ाइनिंग में हो, इवन बच्चे बाज ट्रेडिंग करते हैं। अभी तो जो बहुत आसान है घर बैठ के कर लेते हैं। मेरी अपनी ख्वाहिश जो पूरी नहीं हुई वो ये थी कि मैं 2-3 माह किसी जो ऑटो मैकेनिक है उसके पास लगाऊं। और ये क्या आपके ये मेरी ज़हन में आया? इतनी स्ट्रॉन्ग ख्वाहिश थी। अच्छा। अभी मैं कभी मुझे मौका मिले तो मैं ज़रूर, इसलिए कि सारी उम्र मिस्त्रियों को भुगता है। अच्छा, ठीक। यानी आपको बेसिक चीज़ें, मुझे याद है मैंने पहली गाड़ी ली तो 2-3 दिन बाद पंक्चर हुई, तो मुझे अब ये अंदाजा नहीं था चीज़ें कहाँ पड़ी हुई, कहाँ पड़ी हैं। ओके, अच्छा। मैं रैंप से नीचे उतार रहा था, वहाँ वो पंक्चर हो गई। मैं उतर के खड़ा हूँ कि अब मैं क्या करूँ, तो आपको पहले पता होना चाहिए। फिर मैं सड़क पे गया, वहाँ से एक बच्चा मेला सा जा रहा था, मुझे अंदाज़ा हुआ कि उसने आके उसको वापस किया, टायर बदला, सारा किया। तो ये आपको सारी उम्र ज़रूरत पड़ती है, ओरिएंटेशन होनी चाहिए। अच्छा, मैं एक चीज़ यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ अपने एक्सपीरियंसेस से, हम बहुत सारे लोग इससे समझ भी सकते। आपने बात की मोटर मैकेनिक के हवाले से, अब मैंने कार रेसिंग, बाइक रेसिंग, मुझे बड़ा शौक था। ऑल्दो कि ये कोई अच्छा प्रोफेशन नहीं है, कोई अच्छा शौक नहीं है, मैं बिल्कुल डिस्करेज करता हूँ इसको। लेकिन हम जब इस अवाइल उम्री में थे और हमें शौक था, आप यकीन कीजिए मैंने अपने हाथों से, ऑल्दो कि हमारी बाइक्स इंपोर्ट होती थी, पाकिस्तान आती थी और बहुत ज़्यादा मैकेनिक्स नहीं होते थे, चीदा मैकेनिक होते थे, उनसे टाइम लेके जाना और फिर उनसे पूछना और उन्हें बड़ी बड़ी रकमें लेनी और छोटा सा काम कर देना। सही। अब हम सोच में पड़ गए कि यार इतना महंगा बाइक लेके हम जाते हैं, ये बंदा हमें घंटों इंतज़ार करवाता है और छोटी सी कोई चीज़ करता है और हमसे अच्छे खासे पैसे झाड़ लेता है। फिर उसको सीखना शुरू किया मैंने खुद। ओके। कि बाइक्स में प्रॉब्लम क्या आ सकती है, हैवी बाइक्स हुआ करती थी, उनको ठीक करना। फिर जब वो वहाँ से जुनून आगे बढ़ा तो फिर गाड़ियों की रेस का शौक आ गया, फिर गाड़ियों के हवाले से। तो मोटर मैकेनिक्स, आई एम नॉट सेइंग दिस कि वो सब बुरे लोग हैं, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द पीपल जो कि आपको जब नॉलेज नहीं होता आपको स्टूपिड बनाने की कोशिश करते हैं। अभी भी यही चलता है, हमेशा करते हैं। तो मैंने फिर मैकेनिक के साथ मैकेनिक की तरह काम करना भी सीखा और आज अल्हम्दुलिल्लाह, चूँकि मेरा शौक भी था, मुझे 90% चीज़ों का पता होता है। ये मेरे अपने इंटरेस्ट की बात है। सो बच्चों को हम यही चीज़ें भी करवा सकते हैं जो उनके इंटरेस्ट। हमारे एक दोस्त हैं मेजर साहब, उनका बेटा जीसी में बाद में पढ़ा, अब तो माशाल्लाह बहुत अच्छा अफसर है। तो मैट्रिक के बाद उन्होंने एक जगह उसको मुझे फ़ोटो भेजी कि मैंने डांगरी पहना दी है। अच्छा। वो 3 माह उन्होंने सिखाया उसको। अब सोचें इस लेवल का पढ़ा लिखा आदमी भी ये समझता है। एक बात और देखें कि जिन बच्चों को आदत और शौक़ होता है, इसका कॉम्बिनेशन वालिदैन को पता चलना चाहिए। बाज़ घरों में बहुत जहाज़ होते हैं, छोटे छोटे बड़े, बाद में बहुत गाड़ियाँ बच्चे लेके रखते हैं। जो जहाज़ों का शौक़ उसको खोलेंगे, वो खोल के तोड़ेंगे, जोड़ेंगे, नहीं जुड़ेगा बाज़ दफ़ा। जैसे वो लतीफ़ा नहीं कहते कि एक नया मिस्त्री बना, उसने गाड़ी खोली फिर बंद कर दी, तो उस्ताद ने पूछा कैसा रहा तजर्बा? उन्होंने कहा जी गाड़ी बंद कर दी है, ना पेज बंद रह गया। वो नहीं पता था। अच्छा, जो जहाज़ों का जिस बच्चे को शौक़ होगा वो एयरफोर्स में जाएगा, ठीक है। जिसको गाड़ियों को होगा। अच्छा, अब आप अपने शौक़ को उन दिनों में करते हैं,
مجھے تو یہ بھی نہیں، میں وقت سے سیکھا کہ ان دنوں میں ماؤں کو اپنے بیٹوں کو کچن میں اپنے ساتھ ضرور لگانا چاہیے. زندگی بھر کی اورینٹیشن بچوں کو ان دنوں ہونی چاہیے کہ یہ کتنا آسان کام ہے، کتنا خوشی والا کام ہے، کتنا تکلیف دہ کام ہے. آپ کو قدر کرنا تو آئے نا. جی. اسی طور پہ بچوں کو، بیٹیوں کو تو ہم سارے سکھاتے ہیں، بیٹوں کو سرو کرنا، مہمانوں کے آنے پہ ان کو بھجوانا، یہ ضرور کرنا چاہیے اور ان دنوں میں کرنا چاہیے. ٹھیک ہے. اسی طور پہ ایک اور جو مزے کی چیز آپ کو لگے گی جی. کہ ساری عمر بچوں پہ ہم اعتماد نہیں کرتے، اکیلے نہیں بھیجتے، ہائے بھول جائے گا، بھٹک جائے گا. جی جی جی. یعنی اس عمر میں اپنے جو قریبی اعزا و قارب ہیں ان کے گھروں پہ بھیجنا چاہیے اچھا. ملاقات کے لیے. اور اس کو وہ جو ہوتا ہے نا پیچھے پیچھے ڈنڈا لے کے مانیٹرنگ کرنا، تم بیٹھ جاؤ، تم اٹھو نہیں، تم یہ نہیں کرو، تم وہ نہیں کرو. ہم کبھی کبھی سفر پہ جاتے ہیں تو اپنے بچوں کو، جب ہم لمبے سفر پہ جاتے ہیں، اب چونکہ کوچز میں وہ ایک ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا، بزنس کلاس میں 2 لوگ ہیں، تو میں اپنے بچوں کو الگ بٹھاتا ہوں. تو کہتا ہوں کہ یار جو تم نے دیکھنا ہے دیکھو، ایکسپلور کرو. اچھا وہ آؤٹ آف دی وے نہیں جاتے وہاں، ویسے بھی بہت زیادہ کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی، لیکن کم از کم ان کو اتنا اعتبار تو دیا جائے. ان دونوں بچوں کو شاپنگ پہ بھیجنا چاہیے، کچھ چیزیں اپنے ساتھ گروسری پہ لے کے جانا چاہیے، کیونکہ پہلے ہم ان کو دنیا سے بالکل کاٹ کے رکھتے ہیں. تو کٹا ہوا بچہ یا بچی آپ کبھی آئی کانٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے. یعنی وہ پیسے واپس لیتے ہوئے 500 دیا، 10 روپے کی چیز، آپ واپس پیسے لینے کی ان کو گنتی بھی نہیں آتی، چاہے وہ میٹرک انہوں نے کر لیا ہو. تو بنیادی چیزیں ہیں کہ جس کو اس وقت میں آپ سکھا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑی خوبصورت باتیں آپ نے کی کہ ہم بچوں کو پیمپر اتنا رکھتے ہیں کہ گھر سے باہر نہیں جانا، فلاں جگہ اکیلے نہیں جانا. پھر اس کے بعد جب وہ سرٹن ایج میں آتا ہے، ٹین ایج میں، جب وہ ماشاءاللہ بلوغت کی عمر میں بچہ آ جاتا ہے 9th-10th میں، تو پھر اس کو وہ کانفیڈنس دینا بھی ہمارے والدین کی ہی ذمہ داری ہے. اچھا ایک چیز اور بتائیے سر کہ کون سی ایسی سکلز ہم ان کو کروا سکتے ہیں، شارٹ کورسز کروا سکتے ہیں؟ آئی ٹی کا زمانہ ہے سر، ریپڈ ایسے فاسٹ ٹریک پہ زندگی چل رہی ہے. میرا چھوٹا بیٹا ہے محمد حارث، ہی از ماشاءاللہ اراؤنڈ 10. اچھا. تھوڑے دن پہلے مجھے کہتا کہ بابا، اس کو بھی گاڑیوں کا شوق. آپ تو اس کے بڑے بھائی لگتے ہو ساتھ بیٹھ رہے. ماشاءاللہ، جزاک اللہ جی. تو اب اس میں مجھے گیمز لا کے دکھائیں، باپ کی طرف سے انہیرٹ کیا اس نے کار ریسنگ کو. تو مجھے کہتا بابا یہ گیم میں دیکھیں کار کتنی پیاری ہے. میں نے کہا ہاں بیٹا بہت پیاری، یہ میں نے سیل کر دی ہے. میں نے کہا اچھا کتنے کی سیل؟ اتنے کی سیل کر دی ہے. بچے دے آر سو اسمارٹ کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم جو گیم کھیل رہے ہیں اس میں کون کون سی آپشنز ہیں، اور یہ آپشنز بھی ہیں کہ ہم اس کو سیل بھی کر سکتے ہیں، بائی بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے ارن بھی کر سکتے ہیں. سو ایک چھوٹی سی مثال ہے یہ کہ اسی طرح سے اگر 9th-10th کا بچہ، اس کو تھوڑا شعور آ چکا ہے، وہ آن لائن بزنس کر سکتا ہے. بالکل کر سکتا ہے. آن لائن ایسے کورسز اور بچے کر رہے ہیں. تو ہم کیا انکریج کرنا چاہیے بچوں کو اس طرح سے؟ میں آپ کو پہلے ایک دلچسپ بات بتاؤں. جو بورڈز میں بچے ٹاپ کرتے ہیں، ہر بورڈ میں 30، تو گورنمنٹ کا ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو ان کی پھر ٹریننگ کراتا ہے. اور لکیلی میں پھر پورا 1 مہینہ ہر بورڈ سے بچے آتے جاتے ہیں، ان کی ٹریننگ کرتے ہیں. ٹھیک. اچھا وہاں کتاب میں نے دیکھی انٹرپرینورشپ پہ، اس میں 15 سال کے بچے کی کہانی تھی. اچھا. یعنی باقی سب بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ، لنڈن کا ہے جب اس کا نام ہے. اس نے کہا آئی کین ناٹ پرچیز اے کار، ایون آئی کین ناٹ بائی اے بیگ، آئی ایم سو ینگ. پر اس نے ایک سافٹ ویئر بنا کے 15 ملین کا بیچا ہے. اب اس کی اپنی کمپنی ہے. 15 سال کے بچے نے 15 سال کے بچے نے ظاہر اس کی پوری سٹوری انہوں نے دی ہے ایک ایگزامپل بنا کے. اس نے کہا کہ میں پچھلے 1-2 سالوں میں چیزوں کو دیکھتا رہا، پھر انوالو ہوا. اب وہ ضرورتوں کو زیادہ سمجھتا ہے نا. آپ موبائل یوز کرتے ہو تو آپ کو پتہ ہے کون سی چیز میں اس کو ضرورت کو کر سکتا ہوں، ایڈریس کر سکتا ہوں. اسی طور پہ ہم بہت سی چیزوں کو نہیں جانتے پر بچے تو جانتے ہوتے ہیں. اور بچوں کو اگر انیشیٹ کیا جائے، یہ جو کراچی کی میمن فیملیز ہیں یہ کبھی اپنے بچوں کو اپنے پاس نہیں بٹھاتے، ہمیشہ اپنے دوستوں کے بزنس میں، ان کی دکانوں پہ یا ارلی ایج میں بٹھاتے ہیں. یہ جو مگو فیملی ہے لاہور کی، ان کی بھی ظاہر 34 ان کی فیکٹریز ہیں. تو مجھے ان کے بچوں سے بھی ملنے کا موقع ملا. ایک پورے گھر میں اپنی پوری فیملی کے بچوں کو وہ بلاتے ہیں، ان سے وہ ان کے بچے نماز پڑھاتے ہیں، پیچھے وہی مقتدی ہوتے ہیں، مختلف لوگوں کو ملواتے ہیں، لیکچرز ان کے ہوتے ہیں، پورے ان کے کلاس روم بنائے ہوئے. ایون انہوں نے یہ کیا کہ لاہور کی جتنی بڑی بڑی انڈسٹری ہے یا ادارے ہیں ان کو وہاں بھیجا ینگ انٹرپرینورز کے نام سے. اب سوچیں یو ایم ٹی کا چیئرمین، یو ایم ٹی کا پریزیڈنٹ ان کا استقبال کر رہا ہو، انہیں کھانا کھلا رہا ہو، اور سب ہال میں بیٹھے ہو بچے.
اور 10 سالوں میں بچے بڑے ہو کے اپنی جگہوں پہ پہنچ جاتے ہیں. تو جتنا ہم ان کو ایکسپوجر دیتے ہیں اور ان کی رینج بڑھاتے ہیں, ان کا اعتماد بڑھتا ہے اور زندگی ان کو زیادہ خوبصورت لگنے لگتی ہے کہ یس آئی کین ڈو دیٹ. سر جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, پچھلے دنوں ایک شیخ فیملی کے ساتھ میرے پاس بیٹھے اور انہوں نے برملا کہا, ایک اچھی سیٹنگ تھی, ہماری پڑھے لکھے لوگ سب بیٹھے تھے, اور انہوں نے کہا کہ جی میں تو اپنے بچوں کو, اپنی فیملی کے بچوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں, ینگ ایج میں جب ہم نے بزنس کروا کے دینا ہوتا ہے تو پہلے ان کو ہم اپنی ہی کسی دکان پہ چھوڑتے ہیں, اپنے کسی بزنس میں چھوڑتے ہیں, پہلے وہ وہاں پہ 1 سال 2 سال اچھی طرح سے رگڑا کھاتا ہے, یہ لفظ استعمال کیے, دے آر ویری ویل آف. رگڑا کھانے کا مطلب یہ کہ دنیا داری آتی ہے, میل جول آتا ہے, رکھ رکھاؤ آتا ہے, کاروبار کرنے کا طریقہ آتا ہے, لوگوں کے ساتھ ڈیل کرنے کا طریقہ آتا ہے. سو اس ایج میں یہ بھی ضروری ہے, یہ بھی کیا جا سکتا ہے, بہت ضروری ہے. جیسے آپ کہہ رہے تھے ابھی کہ آپ اس ارلی ایج میں 3 شہروں میں پھرے, 3 کالج, مختلف کالجز میں آپ گئے اور انڈیپینڈنٹلی اکیلے آپ نے کیا. ایون ایک کالج میں میں نے مسجد میں نماز پڑھنے گیا تو اپنی گھڑی وہاں بھول آیا, مجھے آج بھی یاد ہے. اور ایک کالج جو میں نے پسند کیا ہے اس کے قریب سینما تھا, مجھے لگا کہ یہاں فلم دیکھنا آسان ہوگا, اور میں نے اس کو چوائس کرتے ہوئے یہ ایک رکھا ذہن, وہ بھی ایک آپشن آپ کے ذہن میں رکھا. لیکن اس کا فائدہ بہت ہوا کہ میں نے ظاہر جی سی کو دیکھا, جو جی سی ساہیوال ہے اس کو دیکھا. یہ جو آپ کو زندگی کا ایکسپوجر ہے یہ بہت ہمیشہ کام آتا ہے. میں آپ کو بالکل اس کے برعکس لگاؤں بات بتانے. میرے بہت سے کلائنٹ ایسے ہیں جو اپنے بچوں کی کاؤنسلنگ کے لیے میرے پاس لے کے آتے ہیں. جتنے امیر لوگ ہیں, اسٹیبل لوگ ہیں, اسٹیبلش لوگ ہیں, ان میں سے میجورٹی کے بچے جو ہیں دے آر جسٹ لائک کیچویس. ان کے اندر کمر میں ریڑھ کی ہڈی نہیں ہے, بیکاز باپ کامیاب ترین ہے, لاکھوں کروڑوں میں اربوں میں کما رہے ہیں, بچے ان کی توجہ کا مرکز نہیں ہے. وہ ان کو بہترین اسکولوں میں بھیج دیتے ہیں, اوکے سوچتے ہیں کہ یہ پل جائیں گے, نہیں پلتے, سارے نشے میں جاتے ہیں, بیڈ کمپنیز میں جاتے ہیں. ایون دے آر انیبل ٹو انگیج اے پرسن فار 5 منٹس. یعنی ان کے گھر ان کے لیول کے لوگ چلے جائیں, اپنے بچے کو وہ بھیجیں کہ انکل بیٹھیں جا کے بات کرو, تو وہ آئی کانٹیکٹ نہیں کر سکتے. وہ آ کے کسی بات کو, بات سے بات آگے. مجھے یاد ہے ہمارے ابا جان بوجھ کے میں ساتھ بٹھاتے تھے کہ یہ دوست آئے ہوئے تو ہم ان سے گپ شپ بھی کرتے تھے. کیا ہوا اس کا نتیجہ, یہ میں 9th اور 10th کی بات کر رہا ہوں, آنکھ ملانا بھی آیا, آنکھ کا لحاظ کرنا بھی آیا, بھرم رکھنا بھی آیا, دوسرے کو انگیج کرنا. ہمارے آج کے بچے یا بچیاں کسی مہمان کے ساتھ کنورسیشن نہیں کر سکتے. کبھی نوٹ کیا آپ نے؟ ان کے پاس موضوع نہیں ہوتا, کس موضوع پہ بات کریں. آپس میں بیٹھے ہوں گے تو شاید کورین ڈراموں پہ بات کر لیں, لیکن جب بڑوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں, اچھا جب انہوں نے کالج میں جانا, یونیورسٹی میں جانا, تو وہاں لوگوں کو انگیج کرنا ہے جی. اور وہاں سب سے پیچھے بیک بینچرز بیٹھ کے کوئی ان کو اٹھا کے آگے نہیں لے کے آئے گا. بیک بینچر ریمینز اے بیک بینچر. اور جس کو آگے جانا, لیڈ کرنا ہے, لیڈ کیسے کرے گا؟ جو سیکھتا ہو, جو ٹھیک سے بات کرتا ہو, جو سنتا ہو اور اس سے رزلٹ نکالتا ہو. آج کی دنیا میں 2 چیزیں سکھائی جاتی ہیں بچوں کو, اس عمر کے بچوں کو. دے مسٹ بی ویری کریٹو, اینڈ اف یو آر اے کریٹو دین آپ کنسٹرکٹیو بھی ہوں گے نا, آپ ایک عام چیز کا حل نکالو گے. ٹھیک. اچھا دوسرا, اگر آپ پڑھتے نہیں ہو تو آپ سیکھتے بھی نہیں ہو. یعنی ہم ہر چیز کو, جو چیزیں ہم پہ نہیں بیتی ہم ان کو پڑھتے ہیں تو ساتھ ساتھ جینے بھی لگتے ہیں, پریوں کے ساتھ, جنوں کے ساتھ, کہانیوں کے کریکٹروں کے ساتھ. تو خود آپ کی اپنی زندگی کا جو پردہ ہے آنکھوں کے سامنے وہ ہٹ جاتا ہے, ویژن آپ کے لیے براڈ ہو جاتا ہے. اچھا میں نے ان 3 مہینوں میں, ہم 2 بھائی ہیں, تو میرے ابا نے ہم کو ایک مدرسے میں بھیجا کہ تم ان 3 ماہ میں 2 گھنٹے وہاں بیٹھا کرو, اپنی وہ ٹھیک کرو, عربی ٹھیک کرے, ادائیگی ٹھیک کرے. تو مجھ سے یعنی گوڈے فولڈ کر کے نہیں بیٹھا جاتا تھا. اچھا وہاں کے کلچر میں ہے کہ آپ کو بالکل 2 زانوں پہ بیٹھنا ہے, اور تو وہ اس کو بے ادبی سمجھتے تھے. میں نے ان سے بہت کہنے کی کوشش کی, لیکن وہ سخت مولوی صاحب تھے. تو یہ کوئی 1 آدھ مہینہ ہی چل سکا تجربہ, لیکن اس کا بھی فائدہ ہوا اور وہاں کے کلچر کا بھی سمجھ آیا. یہ بھی ضرور کرنا چاہیے. جس آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی لرننگ پروسیس ہے. یہ بہت ڈفرینٹ جگہوں پہ جا کے ڈفرینٹ چیزیں لرن کرنا یہ بھی ضروری ہے. اچھا مجھے یاد پڑتا ہے آپ نے پیرنٹنگ کے حوالے سے اور بچوں کے حوالے سے یہ اس خاص ایج کے حوالے سے لکھا بھی ہے اور اچھا خاصا لکھا ہے. اس میں آپ نے پیرنٹس کو کیا ایڈریس کیا ہے کہ پیرنٹس کیا کر سکتے ہیں. بچوں کے حوالے سے تو پیرنٹس زیادہ بہتر گائیڈ کرتے ہیں, آلدو کہ بچے نے چوائس کرنا ہوتا ہے کہ اس نے کیا بننا ہے, لیکن ہم گائیڈ کرنے والوں میں سے.
میں اس لحاظ سے بہت خوش بخت ہوں کہ اللہ نے مجھے موقع دیا. 1,05,000 بچے ہیں پورے کشمیر کے, تو گورنمنٹ آف کشمیر کی مدد سے ان کے لیے میں نے پھر 5 کتابیں لکھی جو انہوں نے چھاپی. 5 لاکھ کتابیں. 5 لاکھ کتابیں. تو ہر بچے کے پاس 5 کتابیں گئیں. وہ تھی 6 ویلیوز جو آپ کو خوبصورت بنائے, 6 عادتیں جو آپ کو قابل قدر بنائے. سر یہ بتائیں 6 مہارتیں جو آپ کو قابل رشک بنائے. ہاں جی یہ بتائیں. یہ پاکستان میں اس طرح کی پہلے کوئی کتاب نہیں لکھی گئی. یہ سیلف ہیلپ کی ایک نئی چیز ہے کہ جس میں ہم 6 ٹریٹس, خوبیاں بندے میں کیا ہوں جو اس کو باقیوں سے ممیز کریں, ممتاز کریں. صحیح. اور خاص طور پہ بچوں میں. اٹس بین ہاؤ لانگ, کتنا عرصہ پہلے آپ نے یہ 2 سال کا پروجیکٹ تھا. اچھا. ہاں جی. اچھا. اور یہ کتابیں ابھی بھی مارکیٹ میں اویلیبل ہیں. بتائیں ان کے بارے میں 6 عادتیں کون سی. اچھا, یہ لکھنے کے لیے بہت مزہ آیا اس لیے کہ میں چونکہ آپ اسی میں رہتے ہیں جس ماحول میں, میرے پاس لوگ اپنے پیرنٹس بچے لے کے آتے ہیں, ان کی جو کیا کہنا چاہیے کمیاں کمزوریاں آپ کے سامنے ہوتی ہیں, تو رب نے مجھے ہمیشہ سولوشن پرووائڈر بنایا. میں عام طور پہ ٹریننگ میں کبھی تقریر کر کے نہیں آتا, یعنی آپ پہلے دیکھتے ہیں گرے ایریاز کیا ہیں, پھر اس کو آپ ایڈریس کرتے ہیں کہ یہ چیزیں. لائک اگر خوبیوں کی بات کی جائے کہ بچے میں 9ویں 10ویں میں کیا خوبیاں ہونی چاہیے, تو پہلی خوبی جو مجھے ہمیشہ لگا کہ اس کے اندر لوگ کہتے ہیں خود اعتمادی ہونی چاہیے. خود اعتمادی, اس کے اندر ذہانت ہونی چاہیے. ذہانت ہم اس کو کہتے ہیں وہ سوچنے کے قابل ہو, وہ اچھی بری چیز کو فیل کر سکتا ہو, اس کا تجزیہ کر سکتا ہو, اس پہ غور کر سکتا ہو. اور دوسرا پھر ہوتا ہے کہ آپ کے اندر جو خود اعتمادی, اچھا خود اعتمادی تو چور ڈاکو میں بھی ہوتی ہے. آپ کو خود اعتمادی اس منزل پہ جانے کے لیے چاہیے جو آپ حاصل کرنا چاہتے ہو. ٹھیک ہے. تیسرا پھر آپ کو ہر صورت میں, یعنی سب لوگ بھاگ رہے ہیں, جو تیز بھاگے گا وہ آگے نکلے گا نا. او یس, پوائنٹ آؤٹ کرے گا, اسٹینڈ آؤٹ کرے گا. جو زیادہ سوچے گا, جی, تو سوچنا ہے, اللہ نے اس کو پروں کے ساتھ جوڑا ہے کہ آپ اگر سوچنے کے پر آپ کے پاس ہیں تو آپ کی تھاٹس آگے جائے گی, آپ لوگوں کو بہتر گائیڈ کرو گے. تو پڑھائی جو ہے کہاں سے آئے گا جو سوچ, یہ آپ کو سننے سے آتی ہے, جی, یہ آپ کو پڑھنے سے آتی ہے, ایون آپ کو دیکھنے سے آتی ہے. اچھا, ہم اچھا سنیں گے تو اچھا کریں گے. جی, اسی طور پہ یہ خوبیاں ہیں. ہمارے بچے بہت سے 3 منٹ سے زیادہ سن نہیں سکتے, ماں کہے یا باپ کہے, وہ ان کی توجہ ڈائیورٹ ہو جاتی ہے. تو بڑے ہو کے تو آپ کو گھنٹوں سننی پڑتی ہیں, اپنے باسز کی, اپنی بیویوں کی, اپنے مالکوں کی, پتہ نہیں کس کی سننی پڑتی ہیں. اچھا, اس میں سے آپ نے بہترین چیزیں نکالنی ہوتی ہیں. تو لسننگ از اے, یعنی ایسی شاندار یہ خوبی ہے کہ جس کو آتی ہو. اسی طور پہ جس کو آئی کانٹیکٹ کرنا نہیں آتا, وہ اندر سے پھر بعد میں چپیکو سا بن جاتا ہے, یعنی آپ بالکل کہ ڈری ہوئی, سہمی ہوئی, کانفیڈنس نہیں ہوتا اس کو, کبھی کوئی ترجیح نہیں دیتا کسی جگہ بھی. تو انفیکٹ زندگی کے ساتھ ساتھ ابھی آج کی دنیا میں اگر کسی کو آئی ٹی نہیں آتی, کمپیوٹر نہیں آتا, تو اس کو تو پڑھا لکھا نہیں مانا جاتا. تو یہ اس عمر میں اگر وہ بچہ کہے مجھے یہ چیزیں نہیں آتی, تو یہ بہت ہی کم تر درجے کی بات ہے. پیرنٹس کو اس طرف بھی, یعنی یہ بہت 3-4 ماہ ایسے ہیں جس میں انہیں کسی کورس بھی کرانا چاہیے. لائک ہمارے 100 گھنٹے کے کورس ہم نے ڈیزائن کیے بچوں کے لیے, وہ بھی آپ کروا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. بچہ اپنی شخصیت کو جانے, اپنے آبجیکٹیو کو جانے, اپنی ویلیوز کو جانے, اپنے فیوچر کو جانے, اس سے انگلی پکڑ کر نہ لے جانا پڑے. ورنہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ والدین کو جو ٹوٹے ہوئے خواب ہوتے ہیں وہ بچوں پہ پورے کیے جاتے ہیں, ان میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, زبردستی ان سے کروا میں نہیں بنا تو تم بن جاؤ. اچھا سر, یہ آپ نے بڑی خوبصورت بات کر دی. ہم اکثر یہ کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میرا بیٹا یہ بنے گا, میری بیٹی یہ بنے گی, ہمارے بچے یہ بنیں گے. ہم یہ کیوں کہتے ہیں؟ ایک بات تو یہ, کیا ہم ان میں اپنا آپ تلاش کر رہے ہوتے کہ میں یہ نہیں بن پایا؟ جیسے ایک بات آپ نے, ہم یہ کیوں نہیں کہتے کہ یہ تو انہوں نے چوائس کرنا ہے کہ انہیں کیا بننا ہے. ہم ان کو صرف گائیڈ کر سکتے ہیں, بتا سکتے ہیں, راہیں دے سکتے ہیں, فیوچر کے بارے میں بتا سکتے ہیں. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے ہمارے بیٹا بیٹی نے ہی چوائس کرنا ہے جو اس کو اچھا لگتا ہے, جو اس کے لیے ٹھیک ہے, جس کو کر کے اس کو اچھا لگتا ہے, انٹرسٹ جس میں فیل کرتا ہے. یہ فرمائیے گا. اچھا, اصولی طور پہ آپ کی بات صحیح ہے جی. پریکٹیکلی معاملہ بالکل مختلف ہوتا ہے. ہر والد یا والدہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کا بیٹا یا بیٹی ہے وہ سکسیسفل اور سیف ہو. جی ٹھیک ہے. اچھا, سیفٹی جسمانی نہیں وہ چاہ رہے ہوتے, وہ فیوچر کی فیوچرسٹ ہوتی ہے, ساتھ وہ مالی طور پہ. لائک لوگ کیوں کہتے ہیں میرا بیٹا یا بیٹی ڈاکٹر بنے, انجینئر بنے, انہیں لگتا ہے کہ 10-20 سال کے بعد وہ ایک ہاسپٹل کا مالک ہوگا, کسی چیز کا جاب کر رہا ہوگا, پے اس کی بہت اچھی ہوگی, بیوی اچھی مل جائے گی,
بچے محفوظ ہوں گے. سو دیٹس واٹ جو ہر بندہ اسی پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی جن لوگوں کو سمجھ آ گئی وہ اپنے بچوں کو یونیورسٹیوں میں نہیں بھیجتے, وہ آئی ٹی جلدی کرا دیتے ہیں. آئی ٹی کتنی سکلز ہیں, اتنے شعبے ہیں. ابھی تو اے آئی نے دنیا کو اپنی مٹھی میں لیا ہوا ہے. او یس, یعنی جس کو اے آئی آ جائے وہ سمجھے آئندہ حکمرانی کرے گا. تو ابھی اے آئی میں اتنا اسپیس ہے, اتنا اسکوپ ہے, جو اس میں جاتے جائیں گے, سیکھتے جائیں گے, کرتے جائیں گے. تو انفیکٹ یہ یونیورسٹیوں میں جانا یہ دنیا کا اب سب سے ناکارہ کام ہو جائے گا. پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا ان کا جو امریکہ کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے جہاں لوگ جاتے ہیں اور ٹیڈ ٹاکس میں شریک ہوتے ہیں, انہوں نے کہا کہ ہماری ڈگری کی جو مدت ہے وہ 5 سال ہے. 5 سال کے بعد وہ علم اور ڈگری آبسلیٹ ہو جاتی ہے, یعنی نیا علم آ جاتا ہے. جی. تو یونیورسٹیوں میں جو کچھ پڑھایا جاتا ہے اس کا تعلق تو ہے ہی نہیں ہے نا عملی زندگی سے. تو بیچارے نوکری کے لیے پیدا کیے جاتے ہیں. اچھا سر, جیسے آپ کہہ رہے ہیں یہ ایک ریولوشن, مجھے لگتا ہے دنیا ایسے سے ایسے ہو گئی ہے جو ایجوکیشن کے حوالے سے جیسے ہم بات کریں, اب تو یکسر بدلتا ہوا سب نظر آتا ہے. ہم جو بات کریں آئی ٹی کے حوالے سے, آپ اور میں اسی دور میں رہ رہے ہیں اور آنے والا دور اس سے بھی ایڈوانس ہوتا جائے گا. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ کیلکولیٹر سے کمپیوٹر, کمپیوٹر سے پھر ہم وائی فائی پہ گئے, یعنی وہ چیزیں اس طرح سے چینج ہوئی. اب یہ بتائیے سر کہ ہر بچہ انٹیلیجنٹ ہے اپنی اپنی ایک شخصیت کے حوالے سے. ضروری نہیں کہ جو بچہ صرف ایجوکیشن میں اچھا وہ انٹیلیجنٹ ہے, وہ اچھا بچہ ہو سکتا ہے کسی اور چیز میں بھی اچھا ہو, وہ پریکٹیکلی کسی اور کام میں بہتر ہو سکتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ ڈاکٹر, انجینئر, کامرس اور اس طرح کی چیزیں. اس حوالے سے کیا کہیں گے؟ میں آپ کو 2 مزیدار چیزیں بتاؤں. جی. پچھلے سال میں نے ایک پوسٹ لکھی فیس بک پہ. اب ظاہر ہے میرے ساتھ 3-4 لاکھ لوگ جڑے ہوئے ہیں. میں نے کہا پنیا کھانے کا بہت من ہے, پر میری والدہ جب تھیں حیات تو بنا دیتی تھی. پنیا سمجھتے ہیں؟ جی بالکل بالکل, ہاں جی. اس سے لڈو بھی کہتے ہیں. جی. انڈیا میں بھی اس کا ظاہر ہے مختلف لوگ مختلف ڈفرنٹ ٹائپ کی پنیاں ہیں. بالکل. اس پہ 2 لوگوں نے مجھے رسپونڈ کیا. ایک نے کیا سیالکوٹ سے, ایک نے وابڈا ٹاؤن سے. وابڈا ٹاؤن والا جو لڑکا تھا وہ 11ویں جماعت کا تھا. اچھا. اس کی بہن 10th کی تھی. اچھا. اور وہ دونوں نے مجھے 2 دن کے بعد پنیاں بنا کے پیک کر کے بھجوائیں. 1200 روپے کی تھیں, چھوٹا سا پیکٹ تھا, اتنا خوبصورت. اچھا میں نے ان کو کال کر کے پھر پوچھا تو اس نے کہا کہ ہم دونوں بزنس کرتے ہیں. اچھا. نانی سے بنواتے ہیں, اماں سے بنواتے ہیں, ان کو چیزیں لا کے دیتے ہیں. اور آپ سوچئے کہ ہنڈریڈز ان کے پاس آرڈرز تھے صرف پنیوں کے. اچھا یہ دیکھیں ہم کتنی چھوٹی بات سمجھ رہے ہیں اس کو, یعنی اس کی پریزنٹیشن, اس کی پیکنگ, اس کا بھیجنا. ہاں جی. دے آر ارننگ اے لاٹ. 9th اور 10th کے بچے. اچھا بالکل. جو میں اس وقت رہتا ہوں ڈیفینس روڈ پہ, آرمی پہ جو ہے ویلفیئر ٹرسٹ, جی جو میرا بالکل امیڈیٹ گھر ہے. اچھا. وہاں ایک خاتون ہیں جو بیکن ہاؤس میں پڑھاتی ہیں. انہوں نے میری وائف کو فون کیا کہ مجھے میڈ چاہیے, 1 مل جائے, 2 مل جائے. ہمارے پاس 3 تھی, 3 میں سے کوئی مل جائے. تو اچھی بیویاں اپنی میڈز کسی کو نہیں دیتی. انہوں نے ریفر کیا کہ میں اس بات پہ بہت کچھ کہہ سکتا ہوں لیکن رکا اس لیے ان کے زبان بند ہی بہتر ہے, چونکہ یہ پھر ادھر کی بات ادھر چلی جائے گی. جی. تو اس نے کہا آپ نے کرنی کیا ہے؟ جی. اس نے کہا میری بیٹی 10th میں ہے, اچھا, بڑی ہو رہی ہے. جی. میں نہیں چاہتی کہ اسی حالت میں وہ بڑی ہو اور پھر اپنے گھر جائے اور ڈپینڈنٹ ہو. سو میں نے اس کو آن لائن ریسٹورینٹ بنا کے دیا ہوا ہے. تو جو لڑکیاں چاہیے وہ صبح سے لے کے شام تک سمپل وہ سموسے, رول اور پکوڑے ان کو بنانے ہوتے ہیں. کیونکہ جب میں آتی ہوں وہاں کالج سے واپس تو ان کے گھر کے باہر مسلسل پانڈے والے آ رہے ہوتے ہیں. اچھا پہلے میں سوچتا تھا اتنی ڈیلیوری آتی ہے ان کے کھانے کھاتے سحری پہ, افطاری پہ. پہلے میں یہی سوچتا رہا. اس وقت میری وائف نے میری پھر تصحیح کی کہ وہ انفیکٹ سارا دن گھر میں وہ تلائی ہوتی ہے, تلی جاتی ہیں. اب سوچئے کہ یہ ہے آج کا جو سلوشن چیزوں کا. ٹھیک. پر سوچے گی ماں, ہاں جی, بچہ ممکن ہے شروع میں ریزسٹ کرے. بچہ ہر بات پہ جلدی آمادہ نہیں ہوتا. مگر اگر آپ اس کو بٹھا دیں کہ یار تم نے یہ کرنا ہے. مجھے یاد ہے میں کچھ ٹریننگز پہ اپنی بیٹی کو ساتھ لے کے گیا تو شی واز ویری ریلیکٹنٹ. ایک دن اس کے اسکول میں گئے, اس نے مجھے کہا بابا آج میری عزت کا سوال ہے. اچھا, اچھی ٹریننگ دیجیے گا, لوگوں کو پتا میرے بابا ہے. اچھا مجھے اس کا جملہ بہت میں نے انجوائے کیا. پھر جب اس کی ٹیچرز کی ٹریننگ تھی تو میں نے اسے اپنے ساتھ رکھا. اس دن اس کو اتنا مزہ آیا. ظاہر پہلے ٹیچریں روپ ڈالتی تھیں, ابھی ان کو وہ روپ دے رہی ہے, چیزیں دے رہی ہے, بکس دے رہی ہے, ساتھ ساتھ بھاگ بھاگ کے. یہ چونکہ اوپن اسپیس انٹریکٹیو رہا, بڑا وزن تھا, ویری گڈ. وہ لذت اس کو آج تک, کانفیڈنس ڈیولپ ہوا بچی میں. ایگزیکٹلی. اس سے پہلے شی واز ویری شائے, مجھے بھی وقت نہیں ملتا تھا.
اپنے بچوں کو اپنے کاموں میں ضرور انگیج کرنا چاہیے. میٹرک والے بچے کو آپ اپنے ساتھ ایون بزنس پہ, اپنے بزنس اسپاٹ پہ لے جا سکتے ہیں. سر مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ مجھے 2 انسیڈنٹس بڑے زبردست یاد آئے. میں نے ایک صاحب کو دیکھا جو میرے ساتھ بینک میں ہوا کرتے تھے, جب ہم بینک کرتے تو اس کو بھی میری طرح گاڑیوں کا شوق تھا. تو مجھے کہتا ہے کہ یار نوید دل بھر گیا بس اس کام سے. میں نے کہا اچھا تو کیا کرے گا؟ کہتا میں اپنے گاڑیوں کی آؤٹ لیٹ بناؤں گا. میں نے کہا کیا آؤٹ لیٹ بنائے گا؟ اینڈ دیر واز اے ٹائم کہ لوگوں کو ڈیٹیلنگ کا نہیں پتا ہوتا تھا, تو گاڑیوں کا سپا بنایا سر اس نے. اچھا, او مائی گاڈ, تب کانسیپٹ ہی نہیں تھا پاکستان میں ڈیٹیلنگ سینٹرز کا. اور یہ جب اس نے چیزیں انٹروڈیوس کروائی میں نے کہا یہ تو بڑا خوبصورت کانسیپٹ ہے. پھر وہ اس طرف چل پڑا. کہنے کا مقصد یہ کہ تعلیم آپ کی شخصیت کے لیے بہت ضروری ہے, لیکن کام جو آپ خوشی سے کرنا چاہیں اور کارآمد بھی ہو. آج آپ جائیں آپ کو گلی گلی میں ڈیٹیلنگ سینٹر نظر آئے گا, آلدو کہ سب کا سٹینڈرڈ وہ نہیں ہے. ایک بچی جو کہ ڈاکٹر بن رہی ہے, میں نے اس کو دیکھا کہ کچھ آرڈرز پیک ہو رہے ہیں. میں نے کہا بیٹا, میرے اپنے ریلیٹیوس میں بیٹا یہ کیا اتنے باکس؟ کہتے میں لزانیہ بنا کے اور آن لائن ڈیلیور کرواتی ہوں. مائی گاڈ. اور وہ ڈاکٹر بن رہی ہے بچی. اور میرے لیے بڑا وہ ایک اچھا وہ تھا, امیزنگ بات تھی کہ میں نے کہا یار بچے اس حد تک بھی جا رہے ہیں کہ وہ اپنا کچھ آن لائن بزنس بھی کر سکتے ہیں اور پروفیشنل ڈگری بھی لے سکتے ہیں. سو یہ دونوں چیزیں اگر آپ کرنا چاہیں تو اس کا مطلب والدین کی سپورٹ ہونی چاہیے ساتھ بچوں کے حوالے. مجھے میں آپ کو دلچسپ بات بتاؤں, میں 12-14 سال پھول میں رہا نوائے وقت میں, تو مختلف بڑے اہم لوگوں کے انٹرویوز کرنے کا موقع ملتا. ایک ڈاکٹر صاحب سے انٹرویو کیا, گلریز ان کا نام تھا. وہ پاکستان کے اس وقت ان ڈینٹسٹ میں تھے کہ جو ڈگری, اعلیٰ ڈگری کے لیے لوگ جاتے تھے لنڈن, تو وہ لنڈن سے جا کے وہاں کے پروفیسروں کو بک کر کے یہاں لے آئے کہ لوگوں کو لاکھوں روپے نہیں دینا پڑے گا, یہاں پہ پڑھ لیں, یہاں پڑھ لیں. اور ان کو وہ پی سی میں رکھتے تھے اور ان کی فیس دیتے تھے, پھر بھی کافی پیسے بچ جاتے تھے, موٹی اماؤنٹ بچ جاتی تھی. اچھا, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو یہ اورینٹیشن کیسے ہوئی؟ جی. تو انہوں نے کہا جب میں ایف ایس سی میں تھا تو میرے پیرنٹس نہیں افورڈ کر سکتے تھے, تو میں صبح ارلی ان دا مارننگ سبزی منڈی جاتا تھا, وہاں سے اپنے پک اپ پہ سامان سبزی کا وہ لوگوں پہ چھوڑ کے آتا, پھر میں بچوں کو چھوڑتا, پھر میں کئی جاتا تھا. اچھا. اور وہاں سے اس نے پورا گریجویشن کی, شام کو پھر وہی پروسیس ہوتا تھا. اب سوچیے ان کا تو کوئی کلاس فیلو بھی نہیں جانتا ہوگا, پر ہی ہیز دا آنر کہ وہ سیلف میڈ ہے. اس نے لاہور میں 2-3 جگہ اس کے کلینکس ہیں, پورے ملک میں وہ جاتا ہے, وزٹس پہ جاتا ہے. اب یہ جو فخر ہے یہ ساری عمر آپ کو اور آپ کے بچوں کو رہتا ہے. ایک پرائڈ فیل کرتے ہوں گے. پرائڈ فیل ہوتا ہے. اچھا سر, ایسی بہت سی باتیں, میرا دل تو کرتا ہے کہ جب آپ آئیں تو پھر ہم گھنٹوں باتیں کرتے ہیں, لیکن انفارچونیٹلی وہ گھنٹے بس چند منٹس پہ ہی محیط ہو جاتے ہیں. سو اچھا لگتا ہے جب آپ تشریف لاتے ہیں. آیا کیجیے, سیٹنگ ہم رکھا کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایسی تھینک یو ویری مچ. جی لیں جی, ہمارے ساتھ موجود رہے محترم جناب اختر عباس صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. ہم نے بات کی بچوں کے حوالے سے, اور ہم جتنی گفتگو کر سکتے تھے اس میں بہت سی چیزیں ہم نے شامل کرنے کی کوشش کی. اس میں سے کرکس نکال لیجیے گا, جو چیز آپ کو سمجھ آئے. ہم چونکہ اس کو ریپیٹ میں بھی اپلوڈ کریں گے اور آپ دیکھ بھی سکیں گے اس کے کلپس, تو اپنے بچوں کے حوالے سے کنسرن رکھیے, لیکن بچوں کو ضرور ان میں شامل رکھیے کیونکہ کنسرن انہی کا ہے. سو ان دونوں چیزوں کو دونوں جانب سے لے کے چلیں گے تو انشاءاللہ بڑے بہتر رزلٹ آئیں گے. اس کے ساتھ ہی ایک بریک لے رہے ہیں جی. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے سیگمنٹ ہے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد.